بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے اس وقت۔ پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک جو نیا انکشاف ہوا ہے، ہو ساری حکومتیں، ساری دنیا کے سٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہو گئے حنیف عباسی کے اس انکشاف کے بعد کہ کیلیفورنیا پلان سامنے آ گیا ہے۔ حنیف عباسی کیا انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا جی کیلیفورنیا پلان بنا۔ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ جی سجاد برکی صاحب نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، جو عمران خان کے قریبی عزیز ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ کیا ویسے حنیف عباسی صاحب، اور وہ یہ میں نے عرض کیا تھا 2 دن پہلے ویلاگ میں کہ یہ اب ایک اگریسو ٹون اپنانے جا رہی ہے نون لیگ۔ یہ کہیں گے کہ جناب اب اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کا ٹھیکہ ہم لے رہے ہیں اور اس وہ پونڈ میں اپنی وہ ماہی گیری کریں گے، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کریں گے اس کھولتے ہوئے پانی میں۔ تو پرابلم یہ آ رہی ہے جناب علی کہ یہ جو انہوں نے پہلا پلان بنایا تھا یہ حنیف عباسی سے شروع ہو کے حنیف عباسی پہ ختم ہو گیا۔ ان کا خیال یہ تھا نون لیگ کا کہ پوری دنیا میں پاکستانی ذرائع ابلاغ شور مچا دیں گے، جی کیلیفورنیا پلان، جیسے لندن پلان مشہور ہوا تھا پی ٹی آئی کا، تو یعنی پی ٹی آئی نے بتایا تھا پوری دنیا کو لندن پلان یہ ہے، ان لوگوں کے درمیان ہوئے، اور پوری وضاحت کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، شواہد کی بنیاد پہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اور جیسے جیسے عمران خان نے بتایا تھا لندن پلان کی چھوٹی چھوٹی جزیات بتائی تھیں، دیکھنے میں یہ آیا کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا رہا، اس پر پورا لندن پلان جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو نون لیگ نے کوشش کی تھی کہ یہ کیلیفورنیا پلان بھی بتا دیا جائے، تو کیلیفورنیا پلان انہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر ہی اس میں سے ہوا نکل گئی، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی قصہ اس کا سننے میں آیا ہے، نہ کسی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حنیف عباسی سے شروع ہو کے حنیف عباسی پہ ختم ہو گیا۔ اصل میں بتانے والے لوگوں کی کچھ کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے نا حضور والا۔ آپ نے یہ کام اگر کروانا ہی تھا تو کسی اور سے کروا لیتے، کسی کوئی نون لیگ کے کسی بزرگ بندے پہ جس پہ لوگوں کو تھوڑا بہت اعتبار باقی بچا ہے اس سے کروا لیتے۔ حنیف عباسی سے کروایا۔ ابھی لوگوں کے ذہنوں میں اس کی ایک جو واردات کی تھی ایفیڈرین کے نام پہ حنیف عباسی صاحب نے، ایک یعنی تفصیل لوگوں کے ذہن میں جزیات تک ہے، کیا ڈرامہ کیا تھا جب وہ پکڑے گئے تھے۔ بھئی سیدھی بات ہے کہ ایفیڈرین نشہ آور چیز ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کا کوٹا دوائیوں کے لیے دیتی ہے۔ ان کی ایک بند پڑی ہوئی پتہ نہیں فیکٹری تھی، فارماسیوٹیکل کمپنی تھی، وہ اسے اچھا خاصا کوٹا منظور کروا لیا، تو پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو ان کے بہانے دیکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا یہ تھا کہ پوری کی پوری ایفیڈرین جو ہے وہ بیچ دی تھی، ساری کی ساری، کوئی دوائی شوائی نہیں بنائی تھی، سارا اپنا کوٹا لے کے تو بیچ دیا تھا۔ اور بہانہ یہ پکڑے گئے تو بہانہ یہ لگایا تھا کہ جناب علی میں نے تو اس کی ٹیبلٹس ایز اٹ از بیچ دی تھی، حالانکہ وہ سیرپ میں پڑتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا یار اتنی زیادہ آپ کو ملی ہے تو بتائیں تو صحیح، اگر آپ نے اس کی ٹیبلٹس بنائی ہیں تو پھر اتنے میں تو اس کی اتنی ٹیبلٹ بنتی ہیں، یہ تو آپ کا حساب کتاب ہی غلط ہے۔ کہتے ہیں جی میں نے بڑے سائز کی ٹیبلٹ بنائی تھی۔ انہوں نے کہا جی کتنی کی بڑی بنائی تھی؟ جو سائز انہوں نے بتایا اس سائز کی جو ڈائی تھی مشین پہ جو بنتی ہے، وہ فیکٹری میں جب چھاپا مارا تو وہ سائز کی ڈائی نہیں تھی وہاں پہ۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جی اگر آپ نے اتنی ٹیبلٹس بنائی ہیں، اتنا مال بنایا ہے ایفیڈرین سے، تو بجلی کا بل دکھائیں، مشینیں چلی ہوں گی۔ بجلی کا بل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اتنے بھونڈے انہوں نے اتنے فضول قسم کے بہانے بنائے، اور بالآخر محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی براہ راست مداخلت پہ ان کی جان چھوٹی تھی اس کیس سے۔ اب وہ کیلیفورنیا پلان بتا رہے ہیں۔ اچھا میں نے بھی کوشش کی کہ یار کیلیفورنیا پلان کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، جو اتنے تیقن کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جی کیلیفورنیا میں ہوا تھا، سجاد برکی صاحب یہ چلا رہے تھے اور یہ سارا ریکٹ تھا، پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ تو سجاد برکی صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو سجاد برکی صاحب کہتے ہیں کہ 2023 جس کی یہ بات کر رہا ہے، انہوں نے تو انتہائی سخت لفظ بولا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی پورے 2023 میں ایک مرتبہ کیلیفورنیا گیا تھا، اور وہ اپنے بچوں کے بچوں کو میں ڈزنی لینڈ دکھانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ انہوں نے اپنی تصویریں بھی میرے ساتھ شیئر کر دی ہیں، یہ دیکھ لیں آپ اسکرین پہ۔
یہ ان کی تصویریں ہیں جو انہوں نے مجھے بھیجی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے. اور جب بندہ ایسی کانفرنسز کے لیے جاتا ہے, جب سازشیں کرنے جاتا ہے, تو پھر اپنے بچے ساتھ لے کے نہیں جاتا. تو وہ بھی ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا ناظرین, بات یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہم کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, مگر پاکستانیوں کو اس کا حقیقی احساس جو ہے وہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ہوا ہے, جب ہماری حکمران اشرافیہ کی بازاری اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کا رد عمل پوری دنیا سے آنے لگا. بات شروع ہوئی تھی جیو نیوز کی طرف سے ایک ٹویٹ سے, جس میں کسی کے ذاتی فعل کو طنز کے طور پہ پیش کیا گیا تھا, مگر بات اب دور تک چلی گئی. رچرڈ گرنیل, چاروں طرف ایک ہی بات ہے. رچرڈ گرنیل نون لیگیوں کے لیے ناظرین ایسا تھانے دار ثابت ہوا ہے جس کی چھترول سے لیگی رہنماؤں کی ماں نہیں ان کو نانی یاد آ رہی ہے. اب حالت یہ ہے کہ نون لیگی جو ہے جملے باز اپنے لفظوں کی قیمت چکا رہے ہیں, ان کی باتوں کو حقائق کی میزان پر پرکھا جا رہا ہے اور کھرا کھوٹا سب الگ کیا جا رہا ہے. ہمارے زبردستی کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے خود اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی مصیبت بن گئی ہوئی ہے, اور بات جو ہے وہ IMF کی پاکستان کے لیے اگلی قسط روکنے تک پہنچ گئی ہے. خواجہ صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ایدیش بھی وہ جو مہمانوں لے ہیں خواجہ صاحب, اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اب جسے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ناظرین خواجہ آصف کی ٹویٹ کے اگلے حصے کی طرف میں بڑھوں, ابھی صرف اسی پہ بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو کوئی سمجھائے کہ عمران خان کے لیے دنیا بھر سے اس لیے آوازیں نہیں اٹھ رہی کہ وہ کسی کا ایجنٹ ہے, آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ اس کی دنیا بھر میں ساکھ موجود ہے. وہ چور ڈاکو نہیں ہے, اس نے پیسہ چوری کر کے سرے محل یا لنڈن میں فلیٹس نہیں خریدے, ایون فیلڈ کا مالک نہیں ہے. وہ دنیا اسے ایک انٹرنیشنل لیڈر ہی سمجھتی ہے یا پلیئر سمجھتی تھی. خواجہ صاحب, آپ اور آپ کے ہمنوا برسوں سے یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے تھے کہ عمران خان فوج کا پروجیکٹ ہے, اور دوسری طرف خان کو آپ اسرائیلی اثاثہ بھی قرار دے رہے ہیں. آپ یہ الزام اصل میں لگانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج خدا نخواستہ اسرائیل کے اشاروں پر PTI کو حمایت دے رہی تھی. یہی پھر کہنا چاہ رہے تھے نا. مطلب حامد میر پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ کون اسرائیل کا اثاثہ ہے. انہوں نے کھل کے بات کی ہے, اور اس کے بعد حامد میر کے انکشاف کے بعد کہ اصل میں اسرائیل کا اثاثہ کون ہے, بات کرنے کی گنجائش پھر آگے رہ ہی نہیں جاتی. خواجہ صاحب, سچ پوری طرح عیاں ہو چکا ہے. آپ کی جو جملے بازی ہے نا وہ آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہے. اچھا, اپنے ٹویٹ میں خواجہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں نا, وہ چند آوازیں جو ہے نا, چند آوازیں, وہ ایک ہی آواز آپ کو تنگ کر رہی ہے جس کو آپ چند آوازیں کہہ رہے ہیں. مغربی دنیا میں چند آوازیں اٹھ رہی ہیں, ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول و آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے. وہی خواجہ صاحب ہیں ناظرین, وینٹیلیٹر. خواجہ صاحب کی چند آوازوں سے آبویسلی مراد جو ہے وہ ایک ہی آواز ہے, جیسے میں عرض کر رہا ہوں. خواجہ صاحب, آپ کو پاکستان کا وزیر دفاع بنا تو دیا گیا ہے, آپ دنیا کی 5ویں بڑی فوج کے عملی طور پہ سربراہ ہیں. اتنی ہمت کریں کہ رچرڈ گرنیل کا نام ہی لے لیں, مگر آپ نے اس کو چند آوازوں میں شامل کر کے اپنا غصہ نکالنے کی ناکام سی, بھونڈی سی, مجہول سی کوشش کی ہے. نیوکلیئر پاکستان کے وزیر دفاع کی حالت یہ ہے کہ وہ جسے پاکستان مخالف آواز قرار دے رہے ہیں اس کا نام بھی نہیں لے رہے. آپ خاک پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. خواجہ صاحب, قوم آپ کو بھی جانتی ہے اور آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب کو بھی جانتی ہے, جنہوں نے مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرتے وقت کشمیری حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. خواجہ صاحب, آپ اس وقت منافقت کے حمالیہ پہ چڑھے ہوئے ہیں. آپ پاکستان میں عمران خان کو اسرائیلی اثاثہ قرار دیتے ہیں, جب انٹرنیشنل فورم پر جاتے ہیں تو عمران خان کو بنیاد پرست مسلمان قرار دے کر طالبان خان کہتے ہیں.
ایک طرف اسرائیلی اثاثہ اور دوسری طرف بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں. اپنی ایک اور ٹویٹ میں خواجہ صاحب کہتے ہیں کل تک جو ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں کہتے تھے، آج ان کی اوقات دیکھیں. امریکہ سے کوئی بیان آتا ہے تو خوشی سے بحال ہو جاتے ہیں. امریکہ اب ان کا اند آتا ہے. بندہ سیاسی کیا کہا تھا، ہاں بندہ سیاسی ولدیت بدلنے میں کچھ ہی دیر لگا لے. خواجہ صاحب کی اس بات پر صرف اتنا عرض ہے کہ کل تک جو کہتا تھا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ساری تاریں اسی سے ہماری جڑی ہیں، آج کہتا ہے کہ ہمارا فیصلہ امریکہ نہیں کر سکتا، ہم خود کریں گے. خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تیسری بھی کوئی چیز گنوائی تھی، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. پہلی دو نظر آ جائے تو تیسری عرض کروں. اور یہ تینوں چیزیں آپ میں کہاں ہیں خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ اخلاقی دیوالیہ پن کا پہلے شکار ہو چکے ہیں. اب یہ حکومت جو ہے یہ تحفظ کے احساس سے بھی آ رہی ہے اور جلد ہی میرا خیال ہے کہ اپنے بوجھ سے گرنے والی ہے. خواجہ آصف جو ہے عمران خان کے خلاف یہودی کارڈ استعمال کر کے مذہبی تعصب کے ذریعے عوام میں اپنی ساکھ اور عزت بچانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. مگر الیکشن میں 50,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہارنے والے خواجہ آصف کو کوئی بتائے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ان بیانات سے الٹا عالمی برادری کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کے لوگ پاکستان جیسا ایٹمی ملک چلا رہے ہیں. امریکہ میں یہ احساس بہت گہرا ہو گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کس طرح پاکستان میں آمرانہ حکمرانی کو، طرز حکومت کو سپورٹ کرتی رہی ہے. اور پھر خواجہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سارا کھیل جو ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو وہی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیل ایسے وقت میں کھیلا جا رہا ہے کہ جب خوشحالی عوام کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. یہ کیسی تسلی ہے؟ یہ کیسا لالی پاپ ہے خواجہ صاحب؟ یہ ویسا ہی لالی پاپ ہے، ویسی تسلی ہے کہ آپریشن سے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ گھبراؤ نہ، تم آپریشن کے ایک دن کے بعد ہی اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں سے مل سکو گے. تو وہ مریض کہتا ہے جی کہ میں تو دنیا میں اکیلا ہوں، میرے تو رشتہ دار اور گھر والے سب مر چکے ہیں، قبرستان میں ہیں. تو کہتا ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان سے مل سکو گے. خواجہ صاحب آپ کے پاس جو ہے تسلی دینے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب تو اپنے خیر منافقت کے جہان میں زندہ ہے نا، ان کی تو چھوڑیں، اصل دنیا میں آئیں. رچرڈ گرنیل پاکستانی اشرافیہ کے لیے مطلب ایک جلاد بنا ہوا ہے. جب کرتوت اچھے نہ ہوں تو پھر ہر نارمل آدمی بھی جلاد ہی نظر آتا ہے آپ کو. خواجہ آصف کی گولڈ سمتھ آپریشن والی ٹویٹ جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر وکیل جو ہیں میاں داؤد کی ٹویٹ، جس میں انہوں نے رچرڈ گرنیل کی پاکستانی امریکنز کے ساتھ تصویر پر ایک شعری تبصرہ کیا، شعر بھی غالباً غلط لکھا ہوا ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس تصویر میں نظر آنے والے سب لوگوں کو مار دینا چاہیے. اور رچرڈ گرنیل نے ان دونوں ٹویٹس کو بنیاد بنا کے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کو کچھ وضاحتیں دینا ہوں گی. گرنیل نے لکھا ہے کہ موت کی دھمکیاں اور پاکستانی وزیر دفاع کی آپریشن گولڈ سمتھ جیسی جنونی گفتگو ان کے لاابالی پن کو ظاہر کرتی ہے. رچرڈ گرنیل نے مزید کہا ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر کی جانب سے پاکستان کو یو ایس ایڈ اور آئی ایم ایف کی ڈیل کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے اس صورتحال پہ کوئی بھی پاکستانی خوش تو نہیں ہو سکتا کہ جو کھچڑی پک رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے خلاف بات ہو رہی ہے، کوئی بھی نارمل پاکستانی اس صورتحال پہ خوشی کا اظہار تو نہیں کر سکتا. اس سے بعد ناظرین اندازہ لگائیں کہ اہم عہدوں پر بیٹھ کر جب زبان کے چسکے کے لیے بات کی جائے تو اس سے یعنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے ملک کو یا ملک کی معیشت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے نون لیگ نے اپنے ایک ایک اثاثے کو ایک ایک کر کے اب میدان میں اتارنا شروع کر دیا. خواجہ آصف کے بعد اب خواجہ سعد رفیق صاحب سامنے آئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے امریکی حکمران خطے میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھائیں گے اور ان کا مطالبہ کچھ اور ہوگا، ہدف کچھ اور ہوگا. پاکستان کے اندرونی اور سیاسی اختلافات اور تضادات کو موضوع بنایا جائے گا، جبکہ ٹارگٹ جو ہے وہ چائنیز بلاک چھوڑ کر امریکی اطاعت گزاری ہوگا. اتھے رکھ خواجہ صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ وینٹیلیٹر والی گفتگو کر رہے تھے نا خواجہ سعد رفیق صاحب، تو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ پھڑے گئے جی.
تو آپ غالباً شاید احسن اقبال صاحب کو کندھے مار رہے تھے کہ اس کو چپ کراؤ، یہ خواجہ جو آصف صاحب ہے یہ غلط شاٹ کھیل رہے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ زیادہ ذہین کھلاڑی ہیں، آپ جلدی سمجھ گئے تھے. تو اور بھی آپ مزید خواجہ سعد رفیق صاحب نے فرمایا کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے اناؤں سے اوپر اٹھا جائے، وسعت قلبی اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا جائے. اس پر میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ جس قوم کو آپ نے متحد کرنا ہے اس کا مینڈیٹ چھین کے آپ نے سیدھی گولیاں ماری ہیں. اور اب بیرونی دباؤ کے خلاف کس طرح کسی کو متحد کریں گے؟ قوم تو آپ کے خلاف پوری طرح متحد ہے، اور ایسی متحد ہے کہ آج تک کسی سیاسی جماعت کے خلاف ایسا اتحاد دیکھنے میں آیا نہ سننے میں آیا. یوں لگتا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی حکمرانوں کا آڈٹ ہو رہا ہے ناظرین اس ساری صورتحال میں، اس لیے عام پاکستانی بھی اس میں بڑھ چڑھ کے ثواب کا کام سمجھ کے حصہ لے رہا ہے. ایک پاکستانی نے ایک ڈاکیومنٹ شیئر کیا ہے جس کے مطابق پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کی این جی او کو یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت $5 لاکھ امداد ملی تھی، اور شہری رحمان کی این جی او پاکستان میں جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے کام کرتی تھی. شہری رحمان نے اس کاغذی این جی او کے نام پر امریکی سفارت خانے سے $5 لاکھ انٹھے تھے، اور اس ڈاکیومنٹ کے ساتھ شہری رحمان کی وہ ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے عارف نے جس میں وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر آئین کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کے خلاف دلائل دے رہی ہیں. یعنی امریکہ سے رقم جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے آئی گئی اور کام شخصی آمریت کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک اور سوشل میڈیا صارف نے امریکی حکام کو توجہ دلائی ہے کہ مشیل اوباما کی طرف سے مریم نواز کو چائلڈ ایجوکیشن کے لیے ملنے والے لاکھوں ڈالرز کے بھی تحقیقات کرانی چاہیے، کیونکہ مریم نواز نے تو چائلڈ ایجوکیشن کے لیے $1 بھی کہیں نہیں لگایا. ایک اور خبر سن لیں ناظرین، امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ دوہری مشکل میں ہے. ایک طرف انہیں یہ مشکل درپیش ہے کہ پاکستانی امریکنز نے سفارتکاری کے میدان میں پاکستانی سفارت خانے کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے، اور حکومت پاکستان نے واشنگٹن میں جو لابنگ فرم ہائر کی تھی اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. اور پاکستانی سفارت خانے کو اس وقت اسلام آباد کے حکمرانوں نے سب سے بڑا چیلنج یہ دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے موجود پاکستانی حکمرانوں کے لیے کسی نہ کسی طرح دعوت نامہ حاصل کر لیں. یہ ڈیوٹی ہے پاکستانی سفارت خانے کی. منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ جو ہے وہ جتنی ابھی تک کوششیں ہو رہی ہیں لابنگ فرم کی طرف سے بھی، پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے بھی، تو وزیر اعظم صاحب کے لیے تو ابھی تک ایک بڑا نو لکھا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. منتیں ترلے ہیں کہ نئے انداز میں بار بار پلیٹ آگے کی جا رہی ہے کہ کچھ تے پا دیو بھاجی یہ دیش 2 نہیں تو 1 پاس ہی دے دیں. وہ 1 پاس بھی نہیں. مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں اپنا چہرہ دکھا دیا جائے، لیکن ہر دفعہ جو ہے ابھی تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں. کھل کے کہہ بھی نہیں رہی حکومت جو ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، کھل کے کہہ بھی نہیں رہی کہ ہماری کتنی بڑی خواہش ہے کہ اس تقریب میں شرکت کا موقع مل جائے، لیکن بہانے سے کہہ رہے ہیں. وہ شادی کی تقریب میں ایک بزرگ کو دیگ پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ بوٹیاں ڈال کے دیتا رہتا ہے، لیکن جو غریب آدمی میری طرح کا ماتڑ بندہ جاتا ہے تو اس کو وہ آلو اور شوربہ خالی ڈال دیتا ہے. ایک بندے کو آلو شوربہ ملتا ہے بیچارہ، وہ دوبارہ ٹرائی کرتا ہے، پھر وہ آلو شوربہ، تیسری دفعہ پھر جاتا ہے نا، کہتا ہے چاچا جی یہ تہاڈی دیگ چ کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے گا، وہ پا دیو. تو یہ بھی اس وقت جو ہے یہ ہماری حکومت جو ہے امریکہ سے صرف ہڈی والا آلو مانگ رہی ہے کہ تھوڑی جی ہڈی تھوڑی جی بوٹی پا دو، لیکن نہیں مل رہی. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری نے پاکستانی سفارت خانے کو پیغام بھجوایا ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ دعوت نامہ بھجوانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوشش کی جائے کہ صدر مملکت آصف زرداری یا بلاول بھٹو کے لیے دعوت نامہ حاصل کر لیا جائے. اچھا ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک خبر بھی دیتا چلوں. یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ بلاول اور زرداری صاحب اپنی ایک الگ کوششیں کر رہے ہیں. دعوت نامہ کیا دعوت نامہ ہے ویسے یار ایمان سے، کہ جیسے امبانی کی وہ بیٹے کی شادی تھی اس میں شرکت کے لیے اتنا زور لگا ہوا دیکھا ہم نے انہی حکمرانوں کا، انہی خاندانوں کا. تو اب یہ ٹرمپ کی
حلف برداری کی تقریب کے لیے وہ طالع ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن خبر آپ کو یہ دینا مقصود ہے کہ جب گزشتہ روز ان کو پتہ چلا یا 1 یا 2 دن پہلے نون لیگ کو پتہ چلا کہ شاید آصف زرداری یا بلاول بھٹو ایک دعوت نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر ایک سینیٹر کے ذریعے نون لیگ نے زرداری اور بلاول دونوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ بہت برا لگے گا کہ وزیر اعظم کو تو نہیں بلایا گیا، تو پریزیڈنٹ یا وہ چلا جائے، وزیر خارجہ صاحب چلے جائے، تو یہ بہت برا لگے گا، تو اگر وزیر اعظم کو دعوت نامہ نہ ملا تو آپ بھی نہ جائیں. دونوں نے انگوٹھا باقاعدہ دکھا کے چٹا جواب دے دیا. انہوں نے کہا بھائی جی تسی اپنا کام تسی اپنی کوشش کر لی نا، نہیں ملے نا ہن سانو کر لیندے ہو. سندھی میں کہا ہوگا یا اردو میں کہا ہوگا، کہا دونوں نے ہے. اس خاتون سینیٹر کو کہا کہ جا کے جواب دے دو کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے دعوت نامہ. یہ دعوت نامہ دیکھیں ناظرین کتنی بڑی ایشو بن گیا ہے. یعنی ملک میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گیا ہے، گورننس نام کی چیز نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی اس وقت پہلی پرائرٹی کیا ہے کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دعوت نامہ چاہیے. اور امریکہ میں پاکستانی سفیر کی ناظرین اتنی تو اوقات نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ ٹیم سے کوئی دعوت نامہ نکلوا سکے. البتہ انہوں نے پاکستانی حکمرانوں کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی اعلیٰ حکومتی عہدیدار ٹرمپ کی حلف برداری میں شریک ہوا تو وہاں موجود پاکستانی کمیونٹی احتجاج کرے گی. اس لیے ان کو پتہ تھا کہ دعوت نامہ تو میں نکلوا نہیں سکتا، تو انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ اس لیے رہ نہیں دیں، نہ آئیں، یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی آپ کا بیڑا غرق کر دے گی، آپ کو روند کے رکھ دے گی، رول دے گی تانوں پاکستانی کمیونٹی جتنی مشتعل ہے وہاں پہ، تو نہ آئیں تو بہتر ہے. اب وہ کہتے ہیں ویزا کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب دنیا بھر سے اعلیٰ ترین شخصیات حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہوں گی تو وہاں پاکستانی جو ہوں گے عمران خان کے حق میں اور اپنے حکمرانوں کے خلاف مظاہرے کرنا شروع کر دیں گے. تو اس سے موجودہ جو پاکستانی رجیم ہے اس کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس لیے ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہ کرنے میں عافیت سمجھیں. بہانہ ویسے سفیر صاحب نے خوب لگایا ہے، مزے کا بہانہ ہے اور کارگر بہانہ لگتا ہے، میرے دل کو لگتا ہے. اچھا اسلام آباد میں لیکن دوسری طرف حکمران جو ہیں وہ ہر صورت میں واشنگٹن سے دعوت نامے کی راہ تک رہے ہیں. اچھا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے ناظرین کہ حکومت اس حوالے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کو مدعو کرانے کے لیے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو. کہتے ہیں اگر ایک ٹکٹ نہیں ملتی نا تو ادھی پھاڑ کے دے دو. بلکہ میرا خیال شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ اگر وہاں پہ کرسیاں پوری ہیں تو میں کھڑے ہو کے تقریب دیکھ لوں گا، لیکن میری تصویر تو بن جائے گی. میرا خیال یہ بھی کہہ دیا ہوگا. مطلب انسانی حقوق کی لمبردار جو امریکن ہے لی مورگن، اس کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ ٹرمپ ٹیم سے 1 یا 2 دعوت ناموں کے حصول کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے. لی مورگن جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. دیکھیں اب کیا بنتا ہے. ناظرین ایک شعر پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم، پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم، اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے، اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.